اٹک ضلع کچہری میں ایلیٹ فورس کے اہلکار کی فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 سینئر وکلاء قتل ہو گئے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار اٹک بھی شامل۔ پولیس کے مطابق ملزم ASI انتظار شاہ نے سابقہ رنجش کی بنا پر ایڈوکیٹ ملک اسرار پر فائرنگ کی ہے۔ ASI کو رنج تھا کہ فیملی کورٹ میں چلنے والے کیس میں ایڈوکیٹ ملک اسرار کی وجہ سے اسے اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے اس ناخوشگوار واقعے کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے۔ اس متعلق تفصیلات حاصل کریں گے خلیل احمد سے۔ خلیل بتائے گا کیا معاملہ ہے تفصیل؟ جی بالکل، یہ فائرنگ کا واقعہ اٹک ضلع کچہری میں پیش آیا ہے، جہاں ایلیٹ فورس کے باوردی ملازم ASI انتظار شاہ نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پنجاب بار کونسل کے ممبر اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایڈوکیٹ ملک اسرار احمد اور ڈسٹرکٹ بار کے ممبر ایڈوکیٹ ذوالفقار شاہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی DPO اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل نے واقعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے اور فائرنگ کرنے والے ملزم ASI انتظار شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ غفلت اور لاپرواہی برتنے پر انچارج ایلیٹ فورس اٹک اور محرر ایلیٹ فورس اٹک کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ASI انتظار شاہ ضلع کچہری اٹک میں داخل ہوا تھا۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری ہے۔ دونوں جاں بحق وکلاء کی میتیں قانونی کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اٹک منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ اور مکہ کی فضائیں لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ لاکھوں عازمین حج رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ عازمین حج مسجد نمرہ میں عبادت کے ساتھ ساتھ عرفات کے میدان میں خطبہ حج بھی سنیں گے۔ امام کعبہ خطبہ حج دیں گے۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 50 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ نماز ظہر اور عصر کی مسجد نمرہ میں قصر ادائیگی کے ساتھ حجاج سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وادی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر و جمع کی صورت میں ادا کی جائیں گی۔ اتوار کی صبح حجاج کرام کے مینا میں واپسی ہوگی، جہاں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ دنیا بھر سے 18 لاکھ سے زائد عازمین حج کے لیے سعودی عرب پہنچے۔ 1,60,000 پاکستانی عازمین بھی فریضہ حج ادا کریں گے۔ تقریباً 4 لاکھ مقامی عازمین بھی اس سال فریضہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی عید پر بڑا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے تک کی کمی ہو گئی۔ نئی قیمت 258 روپے 16 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 267 روپے 89 پیسے ہو گئی ہے۔ 1 جون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر کی کمی کی تھی، جبکہ فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور بجلی پر صنعت کاروں کو ریلیف، عوام کو تکلیف۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ صنعتوں کو یہ پیکیج عالمی منڈی میں اشیاء کی لاگت کے مقابلے کے قابل بنانے کے لیے کیا گیا، جس سے صنعتی اور زرعی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پیکج سے صنعتی ترقی کی رفتار مزید تیز اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ صنعتوں کے پہیے کی رفتار تیز اور برآمدات میں اضافے سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی کا اوسطاً بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے روپے سے بڑھ کر 35 روپے 5 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ نیپرا نے فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا۔ اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ اضافہ ایک ساتھ ہوگا یا مرحلہ وار، اس کا فیصلہ بھی کابینہ کرے گی۔ حکومت نے بجلی مہنگی کر کے پیٹرول سستا کرنے کی خوشیاں ماند کر دی۔ شہری صنعت کاروں کے لیے بجلی سستی جبکہ عوام کے لیے مہنگی کرنے پر پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت دوگلی پالیسی اختیار کر رہی ہے، ایک طرف پیٹرول سستا کیا تو دوسری طرف بجلی مہنگی کر دی۔ بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آیا ہے، غریب جائے تو جائے کہاں۔ پہلے سے مراعات یافتہ طبقے کو مزید ریلیف دیا جا رہا ہے، جبکہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ عوام کو انہوں نے ریلیف دیا، عید کی بڑی عید کی انہوں نے بڑی ریلیف دی ہے۔ بجلی میں سے آپ نے 15 روپے بڑھا دیا یونٹ پیچھے، اور انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ عوام تو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پیٹرول سستا کر دیا اور وہ بھی بہت صرف 10 روپے کی ہے، اور بڑھانے کے لیے یہ 50 روپے بڑھاتے ہیں۔ اور بجلی جو ہے نا ان نے ایسے پہنچا دیا جیسے آسمان سے چھوتی ہو۔ ان کا گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے یا کیا بات ہے؟ تو صرف ریلیف جو ہے نا 5 روپے کا دے دیتے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتے سر، کچھ بھی۔ بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی انہوں نے، ریٹ بڑھا دیا انہوں نے، بجلی کے یونٹ بڑھا دیا انہوں نے۔ اب غریب آدمی کرائے کے مکان میں بیٹھ رہا ہے، کس کو کرائے کے مکان میں بجلی کا بل بھرے یا اپنا کھانا پینا کرے یا مکان کو بھرے، کرائے کا مکان بھرے، کیا کرے بندہ؟
खबर दें आपको, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में तालीम की सहूलियात की बेहतरी पर खर्च होगी। तर्जुमान आलमी बैंक के मुताबिक फंड्स के इस्तेमाल से 50 लाख बच्चों को फायदा भी होगा। सूबा पंजाब में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। रकम स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम की सहूलियात की बेहतरी पर खर्च होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद अजमल, फंड्स की मंजूरी दी गई है, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी है और रकम सूबा पंजाब में तालीम की सहूलियात की बेहतरी पर खर्च होगी। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है कि फंड्स के इस्तेमाल से 50 लाख बच्चों को फायदा होगा और सूबा पंजाब में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और रकम स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम की सहूलियात की बेहतरी पर खर्च होगी और प्राइमरी स्कूलों में बच्चों और बच्चियों की एनरोलमेंट मुकम्मल होगी और बच्चे और बच्चियां प्राइमरी और प्री प्राइमरी ग्रेड्स में शामिल हो सकेंगी और कोरोना के दौरान तालीम के शोबे को पहुंचने वाले नुकसानात की रिकवरी होगी। मंसूबे पर अमल दरामद से 1,65,000 असातिज़ा, 7,000 हेड मास्टर्स भी मुस्तफीज होंगे। याद रहे कि एक हफ्ते कबल भी दासू डैम के लिए आलमी बैंक जो है 1 अरब की मंजूरी दे चुका है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। बाबर आजम की कप्तानी को पहला झटका लग गया। सराय के मुताबिक बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कप्तान नहीं होंगे। बाबर आजम की जगह शान मसूद को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों के लिए कप्तान बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। अली नासिर, बताइएगा आगे होने वाले टेस्ट मैचेस में बाबर आजम कप्तान नहीं रहेंगे? जी बिल्कुल, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम की कप्तानी को पहला झटका पहुंच गया है। जराये का बताना है कि बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की जो सीरीज है उसमें कप्तान नहीं होंगे। इनकी जगह शान मसूद को कौमी टेस्ट टीम की क़ियादत की जिम्मेदारी दी गई है। जराये का मजीद बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और जराये ये भी बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम की जो सलाहियत है उससे मायूस हुआ है। लिहाजा T20 वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को टेस्ट क़ियादत न देने का फिलहाल फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को व्हाइट बॉल की क़ियादत दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान होंगे और जेसन गिलफ्सी कोच होंगे। इस साल के आखिर में अगस्त में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जिसमें 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं और ये टेस्ट मैच ICC चैंपियनशिप का हिस्सा भी होंगे। बहरहाल बाबर आजम को जब वनडे के लिए T20 का कप्तान भी बनाया गया था तो भी टेस्ट मैच की कप्तानी के हवाले से फैसला नहीं किया गया था और यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बाबर आजम तीनों के कप्तान होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी तो इसके बाबर आजम को पहला झटका मिल चुका है। उनसे वनडे T20 की भी कप्तानी तो नहीं ली गई, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को ये पहला झटका है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर जायजा लेने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि पहले मरहले में अच्छी परफॉर्मेंस न रखने वाले कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होगी और कई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस 1 जुलाई से 30 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ताहम अब T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर जायजा लिया जा रहा है। कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम रही। इससे कबल पाकिस्तान टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। CTD शोबा तफ्तीश ने सदर कराची में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश 9 जून 2024 को कुरंगी में कत्ल की वारदात का इंकशाफ किया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो इससे कबल शिकारपुर में फायरिंग करके मकतूल के भाई जाबर हुसैन को भी कत्ल कर चुका है। मजीद जानते हैं बिलाल अली से। बिलाल अली, मजीद बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए CTD शोबा तफ्तीश ने सदर में कार्रवाई की है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त शहनवाज के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि 9 जून 2024 को कोरंगी में कत्ल की वारदात की है। मुलजिम ने कोरंगी सनती एरिया में अब से दीगर साथी के साथ वारदात अंजाम दी है। मुलजिम ने जो है ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर साबिर हुसैन को कत्ल किया था। मकतूल ने मुलजिम की मंगेतर को भगा के शादी कर रखी थी। मुलजिम ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो इससे कल शिकारपुर में फायर के मकतूल के भाई जाबिर हुसैन को भी कत्ल कर चुका है। मुलजिम जो है अपनी मंगेतर शमशाद को भी जख्मी कर चुका है। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोरंगी सनत एरिया और गली यासीन थानों में जो है इतला कर दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली। खैबर पख्तूनख्वा के MTI हस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और अरकान तब्दील कर दिए गए हैं। एलामिया के मुताबिक तब्दील होने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और अरकान की जगह नए ओहदेदार नामजद कर दिए गए। लेडी रेडिंग हस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
ڈاکٹر محمد زبیر خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ممبر بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر عمر ایوب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے محمد فیاض سے. جی فیاض. جی بالکل خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کے بورڈ آف گورنرز کی تبدیلی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے لیڈنگ اسپتال سمیت صوبے کے تمام تجویزی بڑے اسپتال جو ہے ان کے بورڈ آف گورنر کو تجویز کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ صحت میں اصلاحات لائی جا رہی ہے، جس کے لیے جو ہے وہ لیڈنگ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف گورنر جو ہے وہ ڈاکٹر زبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. سر خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ممبر بورڈ آف گورنر جو ہے وہ ڈاکٹر عمر ایوب جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اور مردان میڈیکل کمپلیکس کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے عطا اللہ ان کو بھی جو ہے وہ عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خیبر ٹیچنگ اسپتال کے جو بورڈ آف گورنر کے جو ڈائریکٹر ہے انہیں بھی جو ہے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے کہا جا رہا ہے کیونکہ نئے عہدیداروں کو نامزد کیا گیا ہے. بہت شکریہ محمد فیاض. سانکھڑ میں سنگ دل وڈیرے کی ثقافت سفاکیت بے زبان جانور پر ظلم انسانیت بھی شرما گئی. کھیت میں داخل ہونے پر وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ ڈالی. پولیس نے 62 وڈیرے کے بجائے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. وڈیرے نے پہلے ملازمین کے ہمراہ اونٹ پر تشدد کیا. مالک کا احتجاج کٹی ٹانگ لے کر پریس کلب سانگڑ پہنچ گیا. سانگڑ پولیس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹنے والے 62 وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے منگلی پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. گزشتہ روز سانگڑ کے نواحی علاقے میں دلخراش واقعہ پیش آیا تھا. 62 وڈیرے کی زرعی زمین میں اونٹ داخل ہوا تو وڈیرے کو غصہ آ گیا. اونٹ کو پکڑ کر پہلے تشدد کیا، تیز دھار آلے سے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، جس کے باعث اونٹ زخمی ہو گیا. اونٹ کے مالک کے احتجاج کے بعد سانگڑ پولیس نے 62 وڈیرے پر مقدمہ درج کرنے کے بجائے نامعلوم افراد کے خلاف سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. اہم خبر دیں آپ کو. ضلع انتظامیہ پشاور نے ٹماٹر دیگر اضلاع سپلائی کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی، اور ضلع انتظامیہ نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا. اعلامیہ کے مطابق اگلے 10 دن کے لیے ٹماٹر کی دیگر اضلاع سپلائی پر پابندی ہوگی. محمد طیب سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. طیب بتائیے گا، آئندہ 10 دن کے لیے ٹماٹر کی دیگر اضلاع سپلائی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جی بالکل، ضلع انتظامیہ پشاور نے ٹماٹر کی سپلائی پر پابندی عائد کی ہے، اور دیگر اضلاع کو جو پابندی ہے وہ 10 دن کے لیے ہوگی، اور اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. تاہم جو اعلامیہ میں اجازت دی گئی ہے وہ ان تاجروں کو اجازت دی گئی ہے جو ان کے پاس لائسنس ہو تو وہ سپلائی کر سکتے ہیں، اور یا ان سرکاری ایجنسیوں کو دی گئی ہے جو سرکاری اداروں کو ٹماٹر سپلائی کرتی ہے تو ان کو اجازت ہے. باقی جتنے بھی تاجر ہیں یا جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی. اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف پھر قانونی کارروائی کی جائے گی. جی صحیح، بہت شکریہ محمد طیب. عید قربان کو چند دن باقی، لیکن مظفر آباد اور گردنواں میں گرم مسالے کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ہی قیمتیں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر آباد سے فواد عباسی. قربان کو 2 دن باقی رہ گئے. دارالحکومت مظفر آباد اس کے گردنواں میں اگر بات کریں گرم مسالہ جات، تو گرم مسالہ جات کی جو مانگ ہے اس میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ان کے ریٹس کی بات کریں تو مارکیٹ میں جو ہے وہ گرم مسالہ جات کے ریٹس ہیں وہ کئی گنا مہنگے ہو چکے ہیں. دارالحکومت مظفر آباد کی جو مشہور مارکیٹ ہے مدینہ مارکیٹ سے سمیت جو دیگر جو عام مارکیٹیں ہیں گلی محلوں سمیت جو دیگر شہروں کی جو مارکیٹیں ہیں اس میں گرم مسالہ جات کی جو قیمتیں ہیں وہ 100 سے لے کے 150 روپے تک جو ہے اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. شہریوں کی جانب سے یہی شکایات ہیں کہ گرم مسالہ جات جس میں ہلدی، مرچ اور دیگر جو مسالے کباب تیار کرنے کے لیے عید پہ جو چٹپٹے پکوان بنانے کی جو مسالہ جات خریدنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں. ضلع انتظامیہ اور دیگر جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ پرائس کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعظم جو اعلیٰ حکام ہے وہ انتظامیہ اور دیگر لوگ جو اس کے ریٹ مقرر کریں تاکہ جو شہری ہیں وہ ریلیف حاصل کر سکیں. جی عید قربان کو 1 دن رہ گیا ہے. شہریوں نے بھی جانوروں کی خریداری کے لیے بڑی منڈیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے جانوروں کی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے. تاہم قیمتیں آج بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. منڈی کا احوال بتا رہے ہیں پشاور سے نمائندہ ABN محمد فیاض.
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को एक ही दिन रह गया है, क्योंकि बड़ी मंडियों के साथ साथ छोटी मंडियों में आवाम का रश जो है वो बढ़ गया है और ख़रीदार जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे। छोटे जानवर खुसूसी तौर पर बकरे और दुम्बे जो है उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि मंडियों में क्या सूरत हाल है, रश है लेकिन कीमतें कहाँ तक पहुँची है, इनसे बात करेंगे। पिछले साल की तरह तो इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 से 15,000 रुपये एक दुम्बा महंगा हुआ है। इसका मेन वजह ये है कि तुर्खम बॉर्डर पे पिछले साल तकरीबन ईद से 5 दिन पहले दुम्बे की इम्पोर्ट खुली हुई थी, लेकिन हम हैरान है कि हुकूमत ने इस साल दुम्बे की इम्पोर्ट नहीं खोली, तो इस वजह से दुम्बे यहाँ ज़्यादा बहुत महंगे हो गए हैं। ख़रीदार तो आते जाते हैं लेकिन कोई ख़रीदने का वस नहीं रख सकता, तो इस वजह से ख़रीदार ज़्यादा है। शहरी का कहना था चूँकि इस वक्त मंडियों में रश काफ़ी तादाद में है, काफ़ी तादाद में जानवर भी मौजूद है, ताहम इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो भी जवाब दे गई है। इस वक्त मंडियों में रश ज़्यादा है और एक ही दिन रह गया है ईद उल अज़हा को, जिसके नतीजे में लोग जो है वो अपनी पसंद का जानवर जो है ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। जी।